بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر ستوت علیلہ۔ آج ہم اپنے نئے سبجیکٹ فزکس کا بھی آغاز کر رہے ہیں، گریڈ 9 کا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم چلتے ہیں اس کے کنٹینٹ کی طرف کہ کون سا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے یونٹ نمبر 1 میں آتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے جو ہے وہ ایسے جو ہے اس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یونٹ 1 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹ۔ تو ہم اپنے پہلے جو ہے وہ چیپٹر کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے ایسے کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ قابل ہو جائیں گے کہ فزکس کی اہمیت کیا ہے ٹیکنالوجی سوسائٹی میں۔ اس کے بعد آپ کو ویریس برانچز آف بایولوجی کا فزکس کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جو ہے انسٹرومنٹ کا پراپر استعمال ہے، پھر پریفکس کا آپ کو اچھی طریقے سے استعمال پتہ چلے گا۔ اس کے بعد سائنٹیفک نوٹیشن اور اسٹوڈنٹ ڈینسٹی، اس کا ایس آئی یونٹ، ڈرائیو یونٹ اور بیسک یونٹ، اور اس کے بعد سگنیفیکنٹ فگر کی امپورٹنس۔ تو اسٹوڈنٹ یہ سارے کنٹینٹ ہے جو کہ ہم اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے پاس فزکس کی ڈیفینیشن ہے، جس میں بتا رہے ہیں فزکس ڈرائیو فرام دا اینشینٹ گریک فزیکوس میننگ نالج آف نیچر۔ تو اسٹوڈنٹ یہ پوری کائنات کا علم ہے، جس کے اندر ہم ایٹم سے لے کے اور اوپر گلیکسی کے کشاں ستاروں کی جتنے جرمنٹ ہے اس سب کا علم۔ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فزکس کی جو ڈیفینیشن ہے، Physics is the branch of science which observes the nature represented in mathematically and concluded with the experiment۔ یعنی کہ ہم فزکس کے اندر جو ہے وہ جو بھی ہماری آبزرویشن ہوتی ہے اس کو میتھمیٹیکلی بیس پہ، یعنی اس میں پرابلم سالو کرتے ہیں اور اس میں ہم مختلف جو ہے وہ تجربات کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کو نئی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ اصل میں اس کی ایکسپلینیشن میں آ رہی ہے کہ فزکس جو ہے وہ بیسکلی ڈیل ہوتی ہے ود دا انرجی اینڈ ڈرائیو دا میٹرس۔ یعنی کہ ہم نے جو ڈیفینیشن پڑھی تھی اس کے اکارڈنگ فزکس جو ہے وہ علم ہے کس طریقے سے مادہ جو ہے وہ توانائی میں اور توانائی جو ہے وہ مادے میں تبدیل ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ ہماری کامن آبزرویشن ہے کہ جب ہم اپنی بائک میں پٹرول ڈالتے ہیں تو وہ پٹرول جو ہے وہ کچھ ٹائم بعد بائک کو موو کروا کے اس کو کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیول ختم ہو جاتا ہے اور بائک کی جو ہے وہ کائنیٹک انرجی ساری کی ساری وہ کائنیٹک انرجی میں سرو ہونے کے بعد وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تو اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو میٹر تھا یعنی کہ فیول وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہو گئی کہ ہاؤ میٹر کنورٹ انٹو دا انرجی۔ لیکن ہماری زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ انرجی کس طریقے سے میٹر میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے ہم دیکھیں گے پوری کائنات کا جو سورس ہے انرجی کا وہ سن ہے، اور سن سے ہمیں ہیٹ انرجی اور لائٹ انرجی ملتی ہے، اور اس ہیٹ انرجی اور لائٹ انرجی سے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے فوٹو سینتھسس کا عمل، اور فوٹو سینتھسس کے نتیجے میں ملتے ہیں ہمیں مختلف طریقے کے جو ہے وہ فروٹس وغیرہ ملتے ہیں، تو کیمیکلس ملتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس انرجی جو ہے وہ میٹر میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ تو میٹر انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے اور انرجی میٹر میں کنورٹ ہوتی ہے، اور ان کا آپس میں انٹریکشن یعنی یہ کس طریقے سے ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتے ہیں، یہ بھی اسٹڈی آتی ہے ہماری فزکس میں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ جو ہے ہماری برانچ ہے جو کہ آپ کے سب سے چھوٹے کائنات کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے ایٹم، اس سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس سے یہ ڈیل کرنا شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد درمیان میں ساری چیزوں کو جو ہے وہ فیس کرتی ہوئی، اور ہمارے اسٹار، ہمارے پلینٹ، فزکس جو ہے وہ مدر ہے ساری سائنس کی، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کائنات کے سارے جو ہے وہ لاز وغیرہ کو ڈیل کرتی ہے۔ تو اس کے اندر ایکسپیریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنس رکھتے ہیں، اور فزکس کو جو ہے وہ ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے دو جو ہے وہ برانچ میں۔ تو ایک جو ہوتی ہے جس کے اندر تھیوریز ہوتی ہے، جو ایکسپیریمنٹ کی جو اس میں مطلب لیک ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی تھیوریٹیکل فزکس ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ تھیوریٹیکل فزکس کے اندر جو ہے
وہ پیچھے والے جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کے کام کو لے کر، ان کے آبزرویشن کو لے کر اور مسنگ انفارمیشن کو لے کر، اور پھر ایک جو ہے میتھمیٹیکل اپروچ کے ساتھ اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے. جبکہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہماری ایکسپیریمنٹل فزکس ہے. ایکسپیریمنٹل فزکس کے اندر جتنے بھی آپ کا کام ہوتا ہے اس کو آپ تجربات کے اوپر جو ہے اس کو ہماری یونیورس جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن پر بنی ہوئی ہے، اور اگر اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے بنی ہوئی ہے تو اگر کوئی بھی اپنی اسٹڈی کو بالکل پراپر طریقے سے کرے، یعنی کہ مسنگ چیزیں نہ ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ فزکس سے نیچر کو بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور نئی نئی ایجادات سے جو ہے وہ ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ پورا سائش بنا سکتے ہیں. اور